کرونا وائرس سے پوری دنیا بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ماڈرن سائنس تو یہ بتا ہی رہی ہے، ہیلتھ آرگنائزیشنز بھی اس کی تلقین کر رہی ہیں، ڈاکٹرز بھی آگاہی پیدا کر رہے ہیں، مگر سب سے بڑی آگاہی، رہنمائی اور ہدایت کا سرچشمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح رہنمائی فرمائی ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کی وبا پیدا ہو، پہلے وقتوں میں طاعون کی وبا اکثر و بیشتر ہوتی تھی، وہ بھی ایک وائرس تھا، پلیگ، وہ بھی ایک وائرس تھا طاعون، جس کے ساتھ ہزارہ اموات واقع ہوتی تھی۔ اور یہ قدیم زمانوں میں بنی اسرائیل سے بھی پہلے کے زمانوں سے سوسائٹیز پر مختلف وقتوں میں یہ وبا یعنی وائرس آتی رہی ہے، مگر اس وقت تشخیص نہیں تھی، میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے علاج معالجہ اتنا دستیاب نہیں تھا، تو اموات بے تحاشا ہوتی تھی، لوگوں کو شعور نہیں تھا، اویئرنیس نہیں تھی، سو احتیاط بھی نہیں کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں صحیح بخاری کی کتاب الطب سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، کتاب الطب، اور اس کا باب ہے طاعون پر، الطاعون۔ اس سے حدیث روایت کر رہا ہوں کہ قال حبیب بن ابی ثابت سمعت ابراہیم بن سعد قال سمعت اسامة بن زید يحدث سعدا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها۔ یہ میں نے صحیح بخاری کے الفاظ پڑھے ہیں، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ اس میں بھی باب الطاعون ہے، والطیرہ والکہانہ، اور حدیث نمبر ہے 2218، صحیح مسلم میں بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم سنو کسی شہر یا کسی ملک کے بارے میں یا کسی سرزمین کے بارے میں کہ وہاں یہ وائرس پھیل گیا ہے، طاعون، یہ وبا پھیل گئی ہے، تو اگر لوکلائزڈ ہو تو اس کو ایپیڈیمک کہتے ہیں، اگر گلوبلائز ہو جائے پوری دنیا میں، یہ پورے ایک زمانے میں پوری دنیا میں پھیل جائے تو اس کو پینڈیمک کہتے ہیں، جس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ڈکلیئر کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو جب کبھی سنو کہ اس خطے میں یا اس علاقے میں طاعون یعنی یہ وبا، ایپیڈیمک یا پینڈیمک پھیل گیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فلا تدخلوها، اس شہر میں یا اس ملک میں یا اس خطے میں، اس علاقے میں ہرگز داخل نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے منع فرما دی، داخلہ منع ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور اگر کسی ایسے ملک میں، خطے میں، شہر میں یا علاقے میں یہ وائرس پھیل جائے، یہ وبا پھیل جائے کہ آپ پہلے سے وہاں موجود تھے، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، تو اس میں سے باہر نہ جاؤ۔ اس لیے کہ اس زمانے میں ٹیسٹ تو ہوتے نہیں تھے، لیبارٹریز نہیں تھیں، کیا خبر کہ کس کس کو یہ وائرس ہو گیا ہے، کس کس میں یہ علامات وائرس کی آ گئی ہیں، وہ کیری کر رہا ہے۔ اگر وہ باہر جائے گا تو وہ یہ وبا کیری کر کے جائے گا اس علاقے میں جہاں نہیں پھیلی تھی، تو وہاں بھی لوگوں کو منتقل کرے گا۔ یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے، متعدی مرض ہے، جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو واسطے سے یا بلا واسطہ پہنچتی ہے، لگتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں اگر تم اس میں موجود ہو تو باہر نہ جاؤ، اور اگر باہر کہیں تھے اور تمہیں خبر ہو جائے کہ یہاں وبا ہے تو اس شہر میں، ملک میں داخل نہ ہو۔ اب جیسے میں نے کہا، یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، اور اسے شعبہ روایت کرتے ہیں، عن شعبۃ عن حبیب قال کنا بالمدینہ، ہم مدینہ میں تھے، حضرت حبیب روایت کرتے ہیں، فبلغنی ان الطاعون قد واقع بالکوفہ، ہمیں خبر ملی کہ طاعون کی وبا یعنی ایپیڈیمک جو ہے یا پینڈیمک، یہ کوفہ میں واقع ہو گئی ہے، وہاں سے پھوٹ پڑی ہے۔ فقال علی عطاء بن یسار وغیرہ، تو مجھے حضرت عطاء بن یسار اور دیگر اور صحابہ اور تابعین نے یہ بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
اذا کنت بارض فواقع بہا، اگر تم کسی ایسے شہر یا ملک یا علاقے میں پہلے سے موجود ہو جہاں یہ وبا آ جائے، فلا تخرج منہا، پھر اس شہر سے نکل کے باہر نہ جاؤ کہ جہاں نہیں تھی، تاکہ اس کے جراثیم تم ساتھ لے کے نہ جاؤ، یہ وائرس ساتھ لے کے نہ جاؤ۔ وَإِذَا بَالَغَكَ أَنَّهُ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلْهَا، اور اگر آپ کو یہ خبر پہنچے کہ یہ وبا پہلے کسی علاقے، شہر یا ملک میں موجود ہے اور آپ باہر ہیں، تو اس شہر میں یا ملک میں داخل نہ ہو، داخل ہونے سے منع فرما دیا۔ اور دوسری روایت میں امام مسلم نے یہ الفاظ بھی لکھے ہیں، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، جمع کے صیغہ کے ساتھ، کہ اگر کسی ایک علاقے میں یہ وبا موجود ہے، آ گئی ہے، اور تم اس میں موجود ہو، فَلَا تَخْرُجُوا، تو شہر کو چھوڑ کے باہر نہ جاؤ، کیونکہ تم کیری کرو گے اور ان لوگوں تک بھی پہنچاؤ گے جو ابھی تک اس سے محفوظ ہیں۔ وَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِذَا بَلَغَكُمْ أَنَّهُ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، اور اگر آپ کو یہ خبر ملے کہ کسی ملک یا شہر میں موجود ہے اور آپ باہر تھے، تو پھر اس ملک یا شہر میں داخل نہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو کنٹیجیس ڈیزیزز ہیں، وائرس ہیں، اس زمانے میں طاعون تھا یا طاعون کی مثل اور بھی امراض ہو سکتی ہیں، ان کے لیے کیٹیگوریکل حضور علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ میں ہدایات دے دی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات پہ عمل کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اور یہاں آج لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی میں ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے کرونا وائرس کا، تو اس کو آئسولیشن میں بھیج دیتے ہیں، کوارنٹین کہتے ہیں اس کو، کرنٹینا کا لفظ بولا جا رہا ہے، کوارنٹین، کہ وہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے، یعنی لوگوں سے کٹ آف ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھتا، تاں آ کے اس کا علاج ہو جائے اور دوسرے لوگ اس عرصے میں اس سے محفوظ ہو جائیں جب تک یہ وائرس ختم نہیں ہو جاتا۔ اب یہ کنسپٹ آئسولیٹ ہو جانے کا اور دوسروں سے اپنے آپ کو کٹ آف کر دینے کا اور فزیکل کانٹیکٹ ختم کرنے کا یا کلوز کانٹیکٹ ختم کرنے کا یا آپس میں مکس اپ ہونے کو ختم کرنا اور بالکل تنہائی میں چلے جانا، یہ حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل دیا تھا۔ جو علاج آج میڈیکل سائنس نے تجویز کیا اور جس پر عمل ہو رہا ہے، اسی پر چائنا نے عمل کیا ہے، اس پر اٹلی نے عمل کیا ہے، اور باقی ممالک بھی اسی پر عمل کر رہے ہیں تاکہ اس سے قابو پایا جائے۔ یہ 1400 سال قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایگزیکٹلی کوارنٹین کا، آئسولیشن کا حکم فرمایا تھا۔ اب میں صحیح مسلم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، باب الطاعون والطیرۃ والکہانہ ونحوہا، اور حدیث نمبر ہے، میں نے پہلے کوٹ کیا، 2218 یہ حدیث ہے، حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے۔ حدیث میں بیان کر چکا ہوں، میں آخری ریلیونٹ الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، اگر تم سنو کہ یہ وبا کسی ایک ملک یا شہر میں موجود ہے، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، تو اس ملک میں داخل نہیں ہونا، اس طرف سفر نہ کرو، اس ملک میں داخل نہ ہو، رک جاؤ۔ وَإِذَا وَاقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور اگر یہ پہلے کسی ملک یا شہر میں موجود ہو، یہ وبا پھوٹ پڑے اور آپ پہلے سے اس میں موجود تھے، فَلَا تَخْرُجُوا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، فَلَا تَخْرُجُوا، اس ملک سے پھر باہر نہ نکلو، إِلَّا فِرَارٌ مِّنْهُ، یہ جو میں حدیث صحیح مسلم کی دوسری روایت کر رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم اس ملک سے باہر نہ نکلو، لا یخرجکم الا فرار منہ، کوئی چیز تمہیں اس ملک سے، اس شہر سے، اس خطے سے باہر نہ نکالے سوائے اس کے الا فرار منہ، کہ تم وہاں سے نکل کے آئسولیشن میں چلے جاؤ۔ اگر کوارنٹین میں چلے جاؤ، آئسولیشن میں چلے جاؤ، لوگوں سے کٹ آف ہونا مقصود ہو تاکہ آپ کا فزیکل کانٹیکٹ نہ رہے، تو لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو دور کر لو، ایسا بندوبست ہو تو اس کی وجہ سے اس شہر کو چھوڑ کے کسی آئسولیشن پلیس پر کوارنٹین کے طور پہ جا سکتے ہو۔ اور اگر یہ آپ کی آئسولیشن نہیں ہے تو پھر ایک آبادی سے نکل کے دوسری آبادی میں ہرگز نہ جاؤ، کیونکہ یہ وائرس کیری کرو گے دوسرے لوگوں کے لیے۔